بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ ساڈی جانے، مدینہ ساڈی جانے، مدینہ ساڈی جانے، مدینہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے دوست دروشی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید کی سورہ فرقان میں سے ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی صفت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کے تذکرے بیان کیے تو فرمایا جو میرے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ وہ راتیں اپنے لیے نہیں گزارتے، وہ راتیں اپنے رب کے لیے گزارتے۔ اصول یہی ہے کہ دن انسان کام کاج کے لیے رکھتا ہے، اس کی آواز کو سادہ کر دیں زیادہ سے زیادہ۔ دن وہ کام کاج کے لیے رکھتا ہے اور رات جو ہوتی ہے وہ اپنے لیے ہوتی ہے کہ میں اس میں آرام کروں گا۔ تھوڑی کھول دیں۔ اس میں آرام کروں گا، کوئی اپنا ذاتی لکھنے پڑھنے کا کام، کوئی دیگر مصروفیت میں رات۔ فرمایا عام لوگ جو ہوتے ہیں ان کی رات ان کی ذات کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے تو کچھ لوگ رات کا ناجائز اور غلط استعمال بھی کرتے ہیں، عیاشی اور فحاشی میں بھی اس کو اڑاتے ہیں۔ لیکن رب فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں ان کی رات اپنے لیے نہیں گزرتی۔ والذین یبیتون لربہم، وہ اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں۔ یا اللہ وہ کیا کرتے ہیں رات میں؟ فرمایا سجدا وقیاما، وہ سجدہ کرتے رہتے ہیں اور قیام کرتے رہتے ہیں۔ سجدے اور قیام میں ان کی رات بیت جاتی ہے۔ رات ہم لوگ بھی گزارتے ہیں، غفلت میں، پریشانی میں، بے چینی میں ہماری راتیں گزرتی ہیں۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں ان کی راتیں نہ تو چارپائی نیند اور غفلت کی نظر ہوتی ہیں، نہ کسی نافرمانی کے کام میں خرچ ہوتی ہیں، رات ہوتی ہے اور ان کا رب ہوتا ہے۔ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے درداں نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ دیکھیے وہ عبادت کرتے ہیں، رات کو اپنے رب کی یاد کرتے ہیں۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی۔ عبادت کہتے ہیں انتہائی عاجزی کرنے کو۔ عبادت کا معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کرنا، انتہائی عاجزی۔ اس نے وضو کیا، پھر یہ مسجد آیا، پھر اس نے قیام کر کے ہاتھ باندھ دیے۔ تکبیر تحریمہ کا معنی جو چیزیں پہلے حلال تھی وہ حرام ہو گئیں،
کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، دائیں بائیں دیکھ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، بڑا پابند ہو کے کھڑا ہوا، پھر رکوع میں گیا، جھوکی گیا، پھر اٹھا تو سر سجدے میں رکھا، ناک اور پیشانی رگڑ کے کہتا ہے سبحان ربی یل اعلی، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ میں میرا رب اعلیٰ، اپنی پیشانی رکھ دی، ناک، تکبر بھی دماغ میں ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا بھی یہی سمجھتا ہے، عقل بھی یہی ہوتی ہے، شعور بھی یہی ہوتا ہے، حواس خمسہ سارے یہی ہیں، بولنا، سننا، دیکھنا، سمجھنا، ہر شے دماغ میں، یہ ساری عقل شعور اس کی بارگاہ میں جھکا کر کہتا ہے نہیں میں ادنا ہوں اعلیٰ تو تو ہی ہے نا۔ یہ عبادت ہے، اس کی لذت ہے، عبادت کا مزہ ہے۔ آج ہمارے پاس جو وقت بچتا ہے نا وہ نیٹ کی نظر ہوتا ہے، ہم اس کو نیٹ کی نظر کر دیتے ہیں، ہمارے پاس جو وقت بچتا ہے وہ فضول باتوں کی نظر ہوتا ہے۔ میرے تو اب کان ایک ہی بات سنتے ہیں کہ میں رات کو 2 بجے آیا تو پھر میں نے ٹی وی لگایا، یہی بات سنتا ہوں، رات بس نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے ذرا ٹی وی آن کیا تو فلانی خبر، بس یہی جملے سننے کو ملتے ہیں، یہی جملے۔ عبادت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو وضو کرتا ہے نا، خالی وضو کرتا ہے، صرف وضو کیا تو نے عبادت کے لیے، ابھی تو نے نفل نہیں پڑھے، نماز نہیں پڑھی، مسجد نہیں آیا، تو نے وضو کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور تو نے وضو کر کے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے شہادت کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ابھی وضو کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ میرے حبیب فرماتے ہیں تو نے ابھی صرف وضو کر کے کلمہ شریف ہی پڑھا ہے، رب نے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے، 8 دروازے کھول گئے۔ ابھی نماز تو باقی ہے، سنتیں پڑھنی ہیں، فرض پڑھنے ہیں، نفل پڑھنے ہیں، ابھی تو باقی ہے نماز، تیرے لیے دروازہ کھل گیا۔ ہم لوگ نا عبادت مشکل ہو گئی ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں جلسہ 2.5 گھنٹے کا ہے لیکن نماز 10 منٹ کی ہے۔ ہاں عبادت پتہ نہیں کیوں بوجھ بنتی جا رہی ہے ہمارے اوپر، مسجد کی حاضری، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، وہ لذت، وہ سرور، وہ کیف، وہ مستی، باقی لوگ سارے کام کر لیتے ہیں، سارے کام کریں گے، لیکن جب عبادت کی باری آئے گی تو بہانے کریں گے، بوجھ سا بنے گا ان پر۔ ٹھیک ہے دن کے وقت حکم ہے آپ فرض نماز ادا کریں، موقدہ سنتیں ادا کریں، واجبات ادا کریں، لیکن اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ تو رات تھوڑی دیر اٹھنا، ذرا جاگنا۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے رات کو 2 نفل بھی پڑھ لیے رب اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب دے دے گا۔ 2 نفل ہی پڑھ لے، تو اٹھ تو صحیح نا، جاگ تو صحیح، تیری آنکھیں نہیں کھلتی، تیری توجہ نہیں اس طرف جاتی کہ تیری راتیں پاکیزہ ہونی چاہیے۔ تو عبادت، اور دیکھیں نا قرآن مجید نے جا بجا عبادت کی بات کی ہے۔ یہ نماز یہ فرض ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ عبادت کا جب حسن کوئی پانا چاہے گا نا تو اس پر اب تو یہ بھی موٹی موٹی سی رہ گئی ہے، یہاں تو چلو پھر کچھ لوگ سنتیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ نوافل ادا ہو جاتے ہیں۔ ہم نے عرب میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے صرف فرض، بس جی چھٹی گئے، بھئی یہ بتاؤ وہ جو قرآن کہتا ہے وہ جو ساری رات نماز پڑھتے تھے، قرآن مجید کی آیت ہے، میں نے حدیث تو نہیں پیش کی، وہ جو ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ساری رات۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت کے ساتھ عبادت فرمائی کہ رب کریم نے کہ قرآن نے بول کے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیبہ ساری رات نہ جاگا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، ساری رات ہی حضور کھڑے رہتے۔ عبادت کا جو حسن ہے نا، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا جب تو ایک سجدہ کرتا ہے نا تو رب کریم تیرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے سجدے بولیے؟ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا، بندوں کی تعریفیں کرتا ہے، پول باندھتا ہے،
بڑی تعریفیں کرتا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک اپنے دوست ہیں نعت شریف پڑھتے ہیں، وہ ایک بڑے آدمی کی تعریف کر رہے تھے. میں نے ان کو بلا کے کہا، میں نے کہا تو میرے ساتھ ایک وعدہ کر، تو تھوڑی سی تجھے توجہ ہوگی کہ چلو یہ تیری طرف توجہ کرے گا، کچھ جیب شیب لائے گا. تو میں نے کہا تو ایک کام کر، تو تنہائی میں بیٹھ کے 313 دفعہ میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ، دیکھ اللہ تیرے لیے غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا. چھوڑ کیوں دنیا داروں کی تعریف کرنی ہے، چھوڑ دے. اتنا وقت اگر اللہ رسول کی تعریف پہ لگایا جائے نا مخلص ہو کے، تو وہ کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تجھے وہاں سے دے دوں گا تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. چھوڑ. اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، اور باقی جتنے بھی سہارے ہیں وہ رسوائی کرتے ہیں. اللہ رسول کا سہارا عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک سجدہ کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، تیری غلطیاں اللہ. حضرت یوسف بن عبداللہ، یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. حضرت عبداللہ بن سلام حضور کے صحابی ہیں، پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. ان کا اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں بڑا جرانہ تھا. توجہ ہے آپ کی میری بات؟ حضرت ابو درداء اور حضرت عبداللہ بن سلام دوست تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. حضرت عبداللہ بن سلام کا پہلے وصال ہو گیا تھا. تو حضرت یوسف بن عبداللہ اپنے والد کے دوست کی تیمارداری کرنے آئے، اپنے والد کے دوست کی تیمارداری کرنے آئے. حاضر ہوئے تو کہا چچا مجھے کوئی اور کام نہیں تھا مدینے میں، یہ ملک شام چلے گئے تھے. چونکہ آپ میرے مرحوم والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ دوست ہیں، تو میں اس ناطے سے تیمارداری کرنے آیا ہوں. حضرت سیدنا ابو درداء بڑے خوش ہوئے. جب وہ بڑے خوش ہوئے نا تو یوسف بن عبداللہ کہنے لگے مجھے کوئی نصیحت ہی کر دیں، اگر آپ راضی ہو گئے تو مجھے کوئی راضی ہو گیا تو حالانکہ ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں جو نصیحت کر دے. جو نصیحت کرے نا اس کی کو بند کریں جی آپ، یہ شور جو آ رہا ہے اس کو ختم کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سلامتی عطا کرے. ہمارا تو مقصد صرف آواز پہنچانا ہے، جتنی شادی ہو جائے بس ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو حضرت سیدنا ابو درداء جب خوش ہوئے تو کہا مجھے کو نصیحت ہی کر دیں. کہا میں تجھے اپنی طرف سے نہیں کرتا، تجھے وہ والی نصیحت کرتا ہوں جو مجھے میرے رسول نے عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. میں تجھے حضور کی ایک بات سناتا ہوں. کہا سنائیے. کہنے لگے میں نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب سے بخشش مانگوں تو کتنا وقت لگے گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ اکبر. کتنا ٹائم لگے گا؟ حضرت ابو درداء کہتے میں نے ایک دفعہ اپنے سونے محبوب سے کہا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا یا رسول اللہ کتنا وقت لگے گا؟ میں اپنی کوتاہیاں بننے کو یاد آتی ہے نا، اپنی کوتاہیاں، بڑے لمبے چوڑے پاپ ہیں، پیچھے پلٹ کے کبھی دیکھا جائے تو گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی لسٹ. کہا یا رسول اللہ اگر معافی مانگنی ہو تو رب کب معاف کرتا ہے؟ حضرت ابو درداء کہنے لگے مجھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو درداء اللہ کی رضا کے لیے وضو کر، اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد آ، اور رب کی رضا کے لیے 2 رکعتیں پڑھ یا 4 پڑھ، پھر تو ہاتھ اٹھا کے کہہ یا اللہ مجھے بخش دے، میرا رب فوراً ہی تجھے معاف فرما دے گا. کتنی رکعتیں؟ بولو. جس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو 2 پڑھنے کا بھی، جو فارغ ٹائم ملے تو کہ چلو آج میرا دل کرتا ہے میں تو 400 کی لب دی، اچھی لب دی، وہاں جاتا ہوں. چھوڑ یار، اللہ سے دل لگا، تو محبت کر، پیار کر عبادت کے ساتھ. عبادت کی ایک لذت ہے. اب بوجھ بن گیا ہے ہماری طبیعتوں پہ نماز پڑھنا، مشکل محسوس ہوتا ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عبادت اہمیت دے کے کریں. عبادت کو کبھی بھی ہم جو عبادت کرتے ہیں نا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اٹھنا پھر جانا. اذان سے پہلے تیاری ہونی چاہیے، ذہن سازی ہونی چاہیے. نماز سے قبل وضو درست ہو، بھاگ کے دوڑ کے نماز نہیں پڑھیں. اس کے لیے پہلے آپ ذہنی طور پہ تیار ہو، پھر وضو ہو اچھا سا، پھر مسجد کی حاضری ہو، پھر اطمینان کے ساتھ نماز ہو.
وقار کے ساتھ سجدہ ہو، سجدے میں ایک لذت ہو، کیف ہو، پھر آپ بارگاہ خداوندی میں حاضری دیں، استغفار کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرایا کرتے تھے تو ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ چل کچھ مانگ لے، اس طرح کر کچھ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں جنت میں آپ کے پڑوس میں اللہ مجھے جگہ عطا فرما دے۔ کہاں جگہ دے دے اللہ جی؟ تو حضور نے کیا حکم دیا؟ نبی پاک نے فرمایا پھر سجدے کثرت سے کرنا، سجدے بولے۔ کنز المال میں حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی ایک دن عرض کی حضور میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، تو فرمایا سجدے زیادہ کیا کر۔ کیا کام کر؟ نبی پاک کا پڑوس لینے کے لیے بھی کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے جی؟ کھول کے نعرے لگانا عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے پہلے، عشاء کے بعد اور مطلب مسجدوں میں ہم جاتے ہیں نا جلسوں میں تو اعلان ہوتا ہے، کہتے ہیں جی نماز ہو گئی ہے لہذا مسجد آ جائیں جلسہ شروع ہونے لگا، یعنی اوکھا کام لنگ گیا ہے، نماز ہو گئی ہے یہ اعلان ہوتا ہے۔ اب یقین کریں میں نے سنا ہے کہ نماز عشاء ادا ہو چکی ہے، اب تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، مولانا آ گئے ہیں، ان کی تقریر ہوگی، یعنی جو مشکل کام تھا وہ گزر چکا ہے۔ عشاء کے بعد آؤ اور فجر سے پہلے جا کے بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں حضرت ربیعہ بن قعب کو کہ جنت میں اگر میرا پڑوس چاہیے تو سجدے کثرت کے ساتھ سجود کر، کثرت کے ساتھ سجدے کر۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سجدوں کی کمائی ایک طرف اور طیبہ کی گدائی، اور نہیں بھائی دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، سجدوں کی کمائی سے بھی طیبہ کی گدائی ہی ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو یہ جو عبادت ہے نا جس کا نبی پاک نے حکم دیا، یہ عبادت انسان کو نا بڑے اچھے سانچے کے اندر ڈال کے اس کو حدود و قیود کا پابند کر کے اس کو نکھار دیتی ہے۔ ہم تو نہیں ٹائم دیتے کہ 4 بجے ملیں گے، ہم تو نہیں ٹائم دیتے کہ 2 بجے ملاقات ہوگی۔ مسلمان کا ٹائم تو ہوتا ہے زور کے بعد، عصر کے بعد، یہی ٹائم ہوتا ہے۔ آپ مذہبی اشتہارات پڑھیں، محفل ہوگی بعد از نماز مغرب، بعد از نماز عشاء، یہی وقت ہوتا ہے نا۔ مسلمان دیکھیں نا قرآن مجید نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس عبادت کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، تمہاری جو زندگی ہے وہ سنور جائے گی، تم حدود و قیود کے اندر آ جاؤ گے، کچھ بن جاؤ گے، عبادت تمہیں کچھ بنائے گی۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو گے تو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، تمہیں دولت تقوی نصیب ہوگی۔ تو عبادت کا رنگ چڑھتا ہے جب انسان عبادت کرتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ہم لوگوں نے نا ایک عجیب جملہ تراشا ہے، کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، اور اس جملے کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ پتہ ہے تو کس کو کہہ رہا ہے؟ تو فیکٹری کے مالک کو کہہ کے دیکھ کہ میرے پاس ٹائم نہیں، پھر دیکھ تجھے کتنی دیر رکھتا ہے اپنی فیکٹری میں۔ اور کبھی کہنا اپنی دفتر کے مینیجر سے کہ میرے پاس ٹائم نہیں، پھر دیکھنا تجھے کتنی دیر نوکری پہ قائم رکھتا ہے۔ ٹائم نہیں ملتا، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ، کتنی بڑی بات کر دی، اور لوگ سوچتے ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، سوچتے ہی نہیں، تصور ہی نہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، تو باغ بڑا سوارا، بڑا بنایا، بڑا جو ہے وہ باغ جو تھا اس کو نا نکھارا، توجہ ہے میری بات پر، اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر جو اضافی بوٹیاں ہوتی، جڑی بوٹیاں، ان کو کاٹتے، تراشتے، محنت کرتے، بڑا خوبصورت باغ۔ ایک دن باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو باغ بڑا گھنا تھا، آپس میں جڑی ہوئی تھی شاخیں، گھنا تھا۔ ایک چڑیا آئی اور آ کے پتوں میں آپ نے 4 رکعتیں نماز کی پڑھ لی، تو وہ چڑیا کی کھڑکھڑاہٹ، وہ چڑیا آئی تو پتوں میں الجھ گئی، اب پتے کھڑکھڑا ہو گئی، جلدی سے نماز کا سلام پھیرا تو دیکھتے رہے، بڑے ہنستے رہے کہ دیکھو کتنا میرا خوب باغ ہے اور کتنا گھنا ہے کہ ایک چڑیا بھی نہیں گزر سکتی۔ دیر تک توجہ ادھر رہی، اس کے بعد اٹھے، چڑیا چلی گئی، سوچنے لگے پتہ نہیں میں نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی، 4 پڑھی ہیں کہ 2 پڑھی ہیں،
سوچتے سوچتے نا 2 رکعتیں نماز ادا کی، اٹھے، توجہ کیجیے گا ذرا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، اٹھے اور سیدھے در رسول پہ حاضر ہو گئے، در رسول پہ، اور جا کے عرض کرنے لگے حضور میرا باغ اللہ کی راہ میں قبول کر لیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ کیا ہوا؟ تو نے تو بڑا نکھارا ہے، سوارا ہے، سجایا۔ یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ ہوتا تو کیوں پوچھتے؟ میرے دوست اگر پوچھتے نہ تو ان کے اندر کے حسن کا لوگوں کو کیسے پتہ چلتا؟ ان کے اندر کے تقوی کا نور کا لوگوں کو کیسے پتہ چلتا؟ میرے حبیب نے فرمایا کیا ہوا؟ کیوں دینا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ نے آج مجھے رب کی عبادت سے غافل کر دیا۔ حضور مجھے رکھتے ہی بھول گئی ہیں میں نے کتنی پڑھی تھی اور کتنی نہیں پڑھی۔ تو حضور جو باغ خدا کے رستے میں آئے اور اس کی عبادت کے رستے میں آئے، یہ میرے پاس رہے گا تو پتہ نہیں کل میرے لیے کیا کرے گا، مجھے نہیں چاہیے، آپ اللہ کے رستے میں قبول فرما لیں۔ جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو اسے پھونک دو۔ فرمایا یہ حائل ہو رہا تھا اللہ کی عبادت، یہ میرے سامنے آتا تھا، اور رب کریم کی عبادت میں دکان، جائیداد، مال، دولت، بچے، یہ رب رسول کے رستے میں نہیں آنے چاہیے۔ خیال رکھیں ان چیزوں۔ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہماری دکان، ہماری تجارت، یہ ہمارے لیے مصیبت بنتی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ہم قصداً جان بوجھ کر فوقیت مال کو دے بیٹھتے ہیں اور اللہ کریم کی عبادت رہ جاتی۔ بلکہ وہ تو بہت بڑی بات ہے نا، دوستوں سے گپیں لگ رہی ہیں، بات نہیں ختم ہوئی تو کہا چلو جماعت چھوڑ دی، نماز رہ گئی تھی تو ساری رات، جماعت رہ گئی تھی تو ساری رات رو کے گزار دی۔ تو کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت جی رہ ہی جاتی ہے، کہنے لگے تم اس کی بات کر رہے ہو، میں جماعت جانے کی نہیں اپنے نبی کی ناراضگی کی بات کر رہا ہوں۔ شاہ کی نماز رہ گئی، کہ حضور رہ جاتی ہے، انسان ہے، جماعت رہ جاتی ہے۔ فرمانے لگے تمہیں وہ حدیث نہیں یاد بخاری مسلم میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، اللہ کرے یہ حدیث اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم جہاں بھی ہوں پہلے جماعت ڈھونڈا کریں گے۔ حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ عشاء کی جماعت کرائے اور مدینے کے جوانوں سے کہوں لکڑیاں کٹھی کرو۔ حضور پھر کیا کرنا ہے؟ شاید اس سے سخت جملے آپ کو حدیث میں نہیں ملیں گے، اتنی ناراضگی میرے نبی پاک کی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دل چاہتا ہے کہ کسی کو کہوں کہ وہ عشاء کی جماعت کرائے اور مدینے کے جوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کریں۔ حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے وہ گھر جلا دوں جن گھروں کے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اور نماز کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آئے۔ رحمت للعالمین نبی کی ناراضگی دیکھی، فرمایا دل کرتا ہے جلا دوں وہ گھر، عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں کا، بیماروں کا خیال آتا ہے تو میں یہ کام نہیں کرتا، ورنہ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ گھر دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یاد رکھ میرے عزیز، عبادت بندہ بندگی سے بنتا ہے، بندہ بندگی سے بنتا ہے، اور اگر وہ بندگی نہیں کرتا، اگر وہ اللہ کی حضور جھکتا ہی نہیں، اسے یہ پردر دیکھیے، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عبادت کرنے والے کی روحانی زندگی زندہ رہتی ہے، وہ روحانی طور پہ زندہ رہتا ہے، زندگی رہتی ہے اس کے اندر۔ جب وہ قرآن پاک سے تعلق اس کا رہتا ہے نا، اس کا باطن روشن رہتا ہے۔ فرماتے ہیں جو بندگی چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ تو ہوتا ہے پر ہوس اس پر غالب آتی ہے، وہ چاروں جانب سے گھرا رہتا ہے، مصائب کے اندر پریشان رہتا ہے، وہ تڑپتا رہتا ہے۔ علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا، حضرت بولی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک درویش تھے، توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ مجھے لگ رہا ہے بیچ بیچ میں کچھ بزرگ سو رہے ہیں، پتہ نہیں سکون زیادہ میسر آ رہا ہے مسجد میں، اس لیے آنکھ لگ رہی ہے۔ ابھی تو نہ سوئیں، ابھی تو جاگنے کا وقت ہے، اللہ جزا دے آپ کو۔ علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا تو ایک بولی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، تو وہ سڑک پہ گزر رہے تھے تو اس کا ایک گورنر، علاؤ الدین خلجی کے گورنر ایک، وہ گزر رہا تھا روڈ سے، تو اس کے جو تھے نا
مصاحب سپاہی وہ سڑکیں صاف کرا، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، تو وہ درویش آدمی گزر رہے تھے، کہنے لگے آپ بھی بابا جی پیچھے ہٹ جائیں۔ میں کو کیا ہوا؟ کہنے لگے گورنر صاحب نے آنا ہے۔ تو کہنے لگے اتنی سڑک پڑی ہے گزر جائے گا کہ میں نے پیچھے ضرور ہٹنا ہے؟ اتنی جو سڑک پڑی ہے، اللہ والے تھے نا، نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں، کہا گزر جائے گا کہ میں نے رستہ چھوڑنا ہے تو گزرنا ہے۔ انہوں نے نا بابا جی کو پکڑ کے کھینچنا چاہا تو اللہ والے اول تو اڑتے نہیں، تو اڑ جائیں تو پھر انہیں علاج کوئی نہیں سکتا، یہ کہہ کے تو زمین پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کھینچنا چاہا تو بیٹھ ہی گئے۔ اب وہ شور ہو گیا، لوگ اٹھاتے ہیں، وہ اٹھتے نہیں، اتنی دیر میں گورنر صاحب بھی آ گئے۔ گورنر صاحب پہنچے تو انہوں نے کہا کیا شور ہے؟ کہا جی بابا بیٹھ گیا، زمین پہ اٹھتا نہیں، رستہ نہیں چھوڑتا۔ تو گورنر صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے، تو گورنر کہتا ہے کہ میں اٹھا، بابا جی سے کہنے لگا اٹھو، آپ دیکھ نہیں رہے اتنا لشکر ہے تو گزرنا ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے میرے نوکر کا نوکر ہو کے میرے ساتھ اختلاف کرتا ہے، میرے نوکر کا اب اتنے بڑے مجمع میں اس کو نوکر کا نوکر کہہ دیا تو وہ سمجھنے لگا پتہ نہیں کس نوکری کی بات ہے، لال پیلا ہو گیا، چھلانگ لگا کے نیچے اترا گھوڑے سے، کس نوکر کا نوکر؟ کہنے لگے تو نفس کا نوکر ہے اور نفس میرا نوکر ہے، تو اپنے نفس کا نوکر ہے اور وہ میرا نوکر ہے۔ کہنے لگا بابا جی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہنے لگے تو نفس کا غلام ہے، اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے سکتا ہے لیکن اپنے رب کو نہیں دے سکتا، نہ تو نے لشکر کٹھا کیا ہوا ہے، ان سب کے بیچ رہنا تو پسند کرتا ہے، اور میں اکیلا جا رہا ہوں روڈ پہ، دیکھ لے میں جب وقت دینا چاہتا ہوں تو میں بندوں کو نہیں دیتا، اپنے رب کو دیتا ہوں، تو نفس کی بات مانتا ہے۔ بات بڑی طویل ہے، ایک اور بات بھی، لیکن ہمارے جو عنوان کیا اس بات کو سمجھیں۔ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اس مرید کو مارا بھی، جھپٹا بھی، لیکن ایک وقت آیا کہ پھر علاؤ الدین خلجی سمیت سارے گورنر آ کے اسی درویش کے قدموں میں گرے اور کہنے لگے سمجھ آ گئی ہے، اصل بات یہی ہے کہ بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، باقی تو نفس کی غلامی ہے۔ دیکھیں نا ڈھیر لوگوں کو انسان وقت دیتا ہے، بڑا خوش ہے، بڑا ناز میں ہے، کیا بات ہے، لیکن اسے کہا جائے 1.5 گھنٹہ تو مسجد میں بیٹھ، مجلس میں بندوں کی مجلس میں 2 گھنٹے بیٹھے گا، لیکن اسے کہا جائے چل 2 گھنٹے مصلی پہ بیٹھ، اس کی طبیعت پہ بوجھ ہے، یہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نفس کی غلامی میں مبتلا ہو گیا۔ اپنے آپ کو سمجھائیے، قائل کیجیے، 2 کر کے 4 کر کے نوافل کی کثرت شروع کیجیے۔ نوافل انسان کو زندہ رکھتے ہیں، جو نفلی عبادت ہوتی ہے وہ انسان کو تازگی دیتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تمام صحابہ حضور کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے بستر میں ہوتے تھے محبوب، اور فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اجازت دے تو اپنے رب کی عبادت نہ کر لوں؟ کہا حضور میری کیا مجال؟ فرماتی ہیں پھر حضور وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہوتے اور میں دیکھتی کہ 1 رکعت میں 1 رات گزر جاتی، 1 رکعت میں 1 رات، اور صبح میں عرض کرتی کہ محبوبہ تیری برکت سے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف کرے گا، اتنی نعمتیں رب نے دی ہیں تو اتنی کثرت عبادت کے قدموں میں ورم آ گئے۔ تو محبوب نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ بندگی بڑی ضروری، اس بندگی میں بڑی لذت۔ بڑی دیر ہو گئی ہمیں بندوں کی نوکریاں کرتے، بندوں کو راضی کرتے، بندوں کے پیچھے دوڑ دھوپ کرتے، کچھ بھی نہیں بنا۔ اگر یہی نوکری رب کی ہوتی، حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائبوں میں سے فرماتے ہیں میں جب حضرت معاذ بن جبل صحابی رسول کی خدمت میں جاتا تو ایک دن میں نے کہا مجھے کو نصیحت کریں، تو مجھے کہنے لگے دل سے دنیا نکال دے، دل میں اگر ہو تو خدا ہونا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کو ہونا چاہیے صلی اللہ ہو، دنیا نکال دے، دنیا ایک بادشاہی میں فقیری ہوتی ہے، کسی وقت عرض کروں گا، کہا نکال دے، آپ فرماتے نکل گئی۔ اچھا اس کے بعد عجیب دعا لگی حضرت کی کہ میں دنیا کے کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تو مجھ سے وہ ہوتا ہی نہیں تھا، دنیا داری کا کوئی کام بھی کرنا چاہتا تو مجھ سے وہ، کچھ بندے رب نے اپنے لیے پیدا کیے ہوتے ہیں، وہ دنیا داری میں جتنا بھی فٹ ہونا چاہے وہ ہو ہی نہیں سکتے۔
اللہ کریم نے اپنے لیے بنائے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے گھیر گھار کے رب انہیں اپنی بارگاہ تک لے ہی آتا ہے، اپنے لیے جو بنائے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں بیوی میری روز کہتی کچھ کام بھی کریں کچھ لائیں بھی، کہتے ہیں میں روز کہتا اچھا کروں گا جاؤں گا، جاتا بھی لیکن بات نہ بنتی۔ ایک دن میری بیوی تنگ آ گئی، کہنے لگی اگر آج تو نہ کچھ کما کے لایا تو میں بچوں کو لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ کہتے ہیں بڑا پریشان ہوا، گیا کام ڈھونڈا، صبح ہی نکل گیا لیکن کوئی کام نہ ملا۔ فرماتے ہیں میں دوپہر چمک گئی، زور کا وقت آ گیا، گرمی بڑی شدید تھی، کچھ نہ ملا تو دجلہ کے کنارے گرم ریت پر وضو کر کے میں نے وہیں رومال بچھایا اور میں نے کہا چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی مزدوری کر لیتے ہیں، آج اللہ کی مزدوری کرتے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے ہیں گھر میں فاقے تھے، کئی دنوں کے فاقے، میں نے کہا آج کس کی مزدوری کرنی ہے؟ بولے تو صحیح ہے، نہیں سارے بولیے، لایا جی تسی بھی کو دیہڑی ہے جی، کس کی مزدوری؟ اللہ کی۔ کہتے ہیں آج اللہ کی مزدوری کرنی۔ کہتے ہیں میں وہیں گرم ریت پہ پلو بچھایا، زور پڑی تو پھر گرم ریت پہ نفل شروع کر دیے۔ دکھی جب دعا کرتا ہے نا، دکھی جب عبادت کرتا ہے تو اس کا رنگ ہی بڑا منفرد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کھول کے نفل پڑے اور کھول کے ہی رویا، کھول کے یا ہوزاریاں کی۔ کہتے ہیں عصر کی نماز وہیں ادا کی، شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو پلو میں کچھ ریت باندھ لی۔ ارادہ یہ تھا کہ گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں، بیوی نے اگر خالی ہاتھ آتے دیکھا تو دور سے شور کرے گی تو پڑوسی بھی سنیں گے، تو ہاتھ میں کچھ دیکھے گی تو اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا۔ کہتے ہیں وہ پلو میں ریت باندھ کے سارے زور سے اثر تو نفل پڑھ کے گزار دیے، ریت پلو میں باندھ کے میں گھر پہنچا اور گھر کے اندر داخل ہو کے ایک کونے میں ریت رکھ دی تو بچے بھی نہیں، پہلے منتظر ہوتے تھے سارے دروازے پہ، آج کوئی بھی نہیں۔ کہتے میں اندر گیا، بیوی سے پوچھا تو بڑی حسین کھانوں کی خوشبوئیں آنے لگی، کہنے لگی منہ ہاتھ دھو لے میں روٹی لگاتی ہوں۔ کہتے میں حیران ہو گیا کھانا کدھر سے آیا ہے؟ اب فرماتے ہیں میں وضو کر کے منہ ہاتھ دھو کے بیٹھا تو میری بیوی بہترین کھانا چننے لگی، نظر اٹھائی، میں نے کہا اس کا کردار تو بڑا پاک ہے، پر یہ کدھر سے آ گیا اتنا مال؟ بچے کدھر ہے؟ کہا کھانا کھا کے کھیلنے نکل گئے۔ کھانا کدھر سے آیا ہے؟ اتنا مال کدھر سے آیا؟ تو فرماتے ہیں میری بیوی کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس سخی کے آج آپ مزدور بن گئے تھے، آپ گئے ہیں اناج کے ڈھیر لگا دیے ہیں، اس نے میرے گھر میں گندم کے دروازے کھول دیے ہیں، اس نے ہر تازی سبزی ہر چیز گھر کے اندر پہنچائی، اور جو لانے والے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ تو تھوڑی دیر کی مزدوری ہے باقی اور ملے گی۔ کہتے ہیں میں ابھی اسی بات میں تھا کہ میری بیوی اٹھی، کہنے لگی اتنا کچھ تو پہلے ہی آ گیا تھا، اور کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں میں ابھی سکتے میں تھا، اٹھی اور جا کر کے جب اس نے وہ ریت والا میرا پلو کھولا تو میں ریت بھر کے لایا تھا، جب اس کو کھولا گیا تو وہ ہیروں سے بھرا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں وہ ہیروں سے وہ نعرے لگانے لگی، میں اٹھا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا مولا میں کتنا نادان تھا، میں دنیا کی مزدوریاں کرتا رہا اور در در کی ٹھوکریں بھی کھاتا رہا، تیری ایک دن کی مزدوری نے مجھے مالا مال کر دیا ہے، تیری ایک دن کی مزدوری نے ہی کمال کر دیا۔ نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دیکھیں غور فرمائیں، جب کوئی اللہ کے دربار، ہمیں عبادت سے دلچسپی ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگ کوئی بھی کام دیکھیں نا، اللہ کے محبوب کا طریقہ مبارکہ، تیز آندھی چلنے لگی تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، سورج گرہن ہوا ہے تو سرکار نے نماز کی نیت باندھ لی، سفر پہ جانے لگے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھ کے گئے، سفر سے واپس آئے ہیں تو آتے ہی 2 رکعتیں نماز کی پڑھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بدر کے دن میں نے پرانی جتنی بھی جنگیں دیکھی تھی، لوگ صفیں سیدھی کراتے تھے، تدبیریں کرتے تھے، لوگ جنگی چالوں اور جنگی حکمتوں کو ترتیب دیتے تھے، لیکن آمنہ کے لال کو میں نے بدر کی ساری رات نماز ہی پڑھتے دیکھا۔ حضور نے نماز پڑھ کے گزار دیا سارا وقت، حضور نے ساری رات نماز پڑھ کے گزار دی اور فرمایا ابو بکر میں نے عبادت کیا تو میرے رب نے مدد کرنے کا وعدہ بھی فرما لیا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ عزیز یاد رکھ تجھے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے جب تو عبادت کرتا ہے، جب تو اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ مولا ہے کائنات
شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر لگ گئے جنگ کے موقع پر، تیر پہ وسط ہو گئے. حکیم طبیب ان کو بلایا گیا تو وہ کہنے لگے علی یہ نکلیں گے نہیں، آپ کو رسوں سے باندھیں گے درختوں کے ساتھ، پھر کھینچیں گے تو نکلیں گے. فرمایا کوئی ضرورت نہیں، جب علی نماز کی نیت باندھ دے تو نکال دینا، علی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نکال دینا، جب میرا اور میرے خالق کا رشتہ جڑ جاتا پھر مجھے خبر نہیں ہوتی. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک شخص نے پوچھا حضور نے تربیت کیا کی تھی، صحابہ کا حال کیا تھا؟ تو جناب علی فرمانے لگے صحابہ جب رات مصلوں پہ بیٹھتے تھے تو یوں لگتا تھا دنیا سے کٹ گئے ہیں، پھر ان جیسا راہب کوئی نہیں ہوتا تھا، اور جب صبح گھوڑوں پہ چڑھتے تھے تو ان جیسا مجاہد کوئی نہیں ہوتا تھا. عزیزو یاد رکھو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن فرماتے ہیں پاک محبوب کی پاک بیٹی نے عشاء کے بعد وضو کر کے مصلی کے اوپر سر رکھا. حضرت بلال نے مسجد نبوی میں فجر کی اذان پڑھ دی تو فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ 2 رکعتیں مکمل کر کے رو پڑی، کہنے لگی مولا اتنی تیری چھوٹی رات ہے کہ ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا، کوئی لمبی رات ہی بنا، میں دی بھر کے تیری عبادت تو کر لوں. میرے عزیز یہ سوچ پیدا کریں، کچھ نہ کچھ نوافل روز. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ 40 کے قریب نوافل تو ایسے ہیں جو نبی پاک روز ہی پڑھا کرتے تھے صلی اللہ. فرماتے ہیں یہ تو کم و بیش حدیثیں جمع کرنے سے 40 کے قریب نوافل تو روز پڑھنا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. اتنا تو ویسے بھی سنت بن گیا ہے، کچھ نہ کچھ نفلی عبادتیں، کچھ نہ کچھ. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں فرائض میں کہیں نقص ہوں گے نا وہ نوافل کی برکت سے معاف کر دیے جائیں گے. کچھ نہ کچھ نفلی عبادتیں، کچھ نہ کچھ تلاوتیں ہمارا معمول ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ 5 وقتہ نماز تو خیر ہے ہی پابندی والا معاملہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی. رات کو آپ سوتے وقت وضو کر کے سوئیں اور پھر اس وضو کے بعد 2 رکعتیں نماز نفل ادا کر کے سوئیں. آپ کا آخری کام رب کی بارگاہ میں سجدہ ہو، اور سویرے اگر جب آپ اٹھیں تو وضو کر کے پہلا کام اللہ کی حضور سجدہ ہو. یہ سجدہ ریزی نواز دیتی ہے، یہ بندگی بندے کو بندہ بنا دیتی ہے، یہ انسان کو نکھارتی ہے. سجدوں کا نور انسان کو تابانیہ عطا کرتا ہے، اس کو روح کی بالیدگی عطا کرتا ہے. اور بندہ جب دنیا سے کٹ کے کچھ دیر کے لیے اپنے مالک کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے جب وہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر اس کی باطن کی بہت ساری برائیاں اور بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اس چند لمحوں کی عبادت سے اس کے دل سے اللہ ان کے بارے میں نفرت پیدا فرما دیتا ہے. پھر اس کے لیے باقی بہت سارے معاملات کو عبادات کو کرنا سال ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں، عبادات کی طرف توجہ کریں. ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں دیکھیں نا، غوث اعظم 11ویں بھی دلاتے تھے نا جی، اور 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے. 11ویں کی پابندی تو ہے، لیکن وہ عشاء سے لے کر فجر تک جو عبادت ہے اس کی پابندی کون کرے؟ ہم لوگوں نے وہ چیز جو سال ہے نا ہمارے لیے اس کو اختیار کرتے ہیں، اس پر بڑی لہدیں بھی ہوتی ہے، مناظرے موبائلیں بھی ہوتے ہیں، لیکن باقی جو معاملہ ہے عبادات کا حضور دیکھیں. اور پھر ایک اور بہانہ ہے کہ مصروف آدمی ہے جی فلانا. حضرت غوث اعظم جیلانی سے کوئی مصروف نہیں تھا، 50 کے لگ بھگ کتابیں لکھی، دن میں 3 وقت تدریس کرتے تھے، ہفتے میں 3 مواقع پر جلسوں سے خطاب کرتے تھے، ہفتے میں 3 دفعہ. اس کے باوجود جو روحانی رشتہ تھا نا، عوارف المعارف میں صاحب عوارف المعارف فرماتے ہیں کہ جو خود لیتا نہیں وہ آگے دے گا کیا. آپ فرماتے ہیں جو رب کریم کی عبادت کرتا نہیں اسے روحانیت حاصل نہیں ہوتی تو وہ آگے بانٹے گا کیا. آپ فرماتے ہیں غوث اعظم جیلانی، خواجہ معین الدین اجمیری، حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری، شیخ شہاب الدین سہروردی، ان مشائخ نے یہ رات اپنے رب کریم کی بارگاہ سے لیتے تھے، محبوب کریم سے فیوز و برکات لیتے تھے، سویرے اٹھ کے مریدوں کے اندر بانٹا کرتے تھے. فرماتے ہیں پھر اس کی تاثیر ہوتی تھی، اس کا اثر ہوتا تھا، اس کا کیب لوگوں کو حاصل ہوتا تھا. آپ فرماتے ہیں جب سے لوگوں نے دینا شروع کر دیا ہے، خود لینا چھوڑ دیا ہے، اس وقت سے معاملات میں خرابی آئی ہے. تو یاد رکھیں عبادت بڑا ضروری کام ہے، عبادت میں ضرور وقت لگائیں، عبادات کی طرف ضرور توجہ کریں. رب فرماتا ہے میں نے تجھے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تجھے پیدا ہی، باقی کام تو ضمناً ہے. روٹی اس لیے کما کہ تو عبادت کے لیے کمر سیدھی کر لے، اس لیے
تو گھر اس لیے بنا کہ تو ایک کونے میں جائے اور اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چھپنے کو حکم دیے تو اس لحاظ سے چھپ جائے. باقی اصل تو تیرا مقصود اللہ کی عبادت، اصل مقصود تو محبوب کی محبت ہے، اصل مقصود تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا ہے. تو اصل مقصود کی طرف آ. یہ تو ضمنی کام ہے اور ہم نے ضمن کو، منزل کو ہی، ہم نے رستے کو ہی منزل بنا لیا ہے اور منزل کو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں. تو منزل کی طرف سفر کریں، آگے کی طرف دیکھیں، عبادت کے ساتھ دل لگائیں، قرآن مجید کے ساتھ محبت فرمائیں، کچھ نہ کچھ نفل عبادت ضرور روزمرہ معمول میں شامل کریں. 2 رکعتیں نماز، توجہ ہے میری بات پر، اور اس کے بعد کچھ دیر دعا، اور پھر اس میں کچھ دیر محبوب کی ذات پہ درود شریف. یہ روز تنہائی کا معمول ہونا چاہیے. یہ روح کو بڑا زندہ رکھے گا، دل کو بڑا سکون دے گا، یہ آپ کے وجود کو ٹھنڈا کرے گا. اور جب آپ اپنے مالک دیکھیں نا، بندہ پریشان ہوتا ہے تو قریبی سجن سے جا کے بات کرتا ہے، اس کا دل ہلکا ہوتا ہے. تو جو اپنے اللہ سے ہی بات کر لے، جو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کر لے، اس کا دل کتنا ہلکا ہوگا. اسی لیے محبوب نے فرمایا ہے کہ جو دنیا داروں کے، کہ اللہ والوں کو دکھڑے سنا، جو رب کو سناتا ہے وہ تو اللہ کے نمائندے، وہ تو اس نے بالواسطہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کر لیا. لیکن جو دنیا داروں کو دکھڑے سناتا ہے اللہ اسے غنی نہیں کرتا. ہاں جو اپنے دکھ اپنے رب کو سناتا اللہ جلدی کرے یا دیر سے کرے اسے ضرور غنی فرما دیتا ہے. لہذا اس طرف توجہ فرمائے. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، التجا ہے اس خالق کائنات کے حضور کہ وہ خود ہی فضل فرمائے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اس کے دروازے تک آئیں اور اس کی بارگاہ میں جھکیں، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود